کیا تھا ڈیلیوری کمپنی جو ہوتی ہے کمپنی بڑھ گئی کمپنی بڑھ گئی. یو ای کی جو ٹف لائف ہے جس بندے نے وہ برداشت کر لی وہ دنیا میں کہیں بھی مار نہیں کھا سکتا. اکرام بھائی کی کہانی ایسی ہے جو ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے. دبئی بیسیکلی میں ایز اے ٹورسٹ آیا تھا. یہاں پہ جو سب سے پہلے میں نے کام شروع کیا وہ تھی بائک رائڈر کمپنی. ایک وقت آیا کہ اس فیلڈ بائک رائڈر فیلڈ میں اتنا بڑا ڈاؤن فال آیا کہ یہ فیلڈ تباہ ہو گئی. یہاں کے سسٹم اور قانون ایسے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. پھر میں نے کار واش کے لیے کچھ انویسٹمنٹس لی تو بلدیہ نے کہا کہ سوری ریزیڈنٹ ایریا ہے تو آپ یہاں نہیں بنا سکتے. تو گورنمنٹ نے نہ کر دی تو مطلب پھر نہ ہی ہے. تو اس کو لیتے ہوئے 25-30 ہزار درہم وہاں لاس ہو گئے. دنیا جہان کے جو بھی ٹورسٹ ویزے کا کام ہے اس کے ڈاکومنٹس کا کام کرتے ہیں. آپ دنیا میں یو ایس اے، کینیڈا، جاپان کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں شنگن کنٹری، اس کی کنسلٹنسی اور اس کی ڈاکومنٹیشن کا کام ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود. آپ دیکھ رہے ہیں نیو. دبئی آئے ہیں ہم اور دبئی میں سب سے پہلے اگر نہ ملتے ہم اکرام بھائی کو تو سمجھے کہ ہمارا جو ٹور تھا وہ بالکل بیکار جاتا ہے، کیونکہ اکرام بھائی کی کہانی ایسی ہے جو ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا 8 لاکھ سبسکرائبرز، حالانکہ میں بھی ان کا بڑا فین ہوں اور سبسکرائبر ان کا. اور اس میں جو ہے وہ چینل بھی ہیک ہوا. پھر اس کے بعد کرونا آیا. کرونا کے بعد مطلب بزنس انہوں نے کیا، پھر وہ مشکل آئی. پھر اس کے بعد ایک اور بزنس کیا، وہ بھی آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے آپ کو وہ کیا. اس میں بھی مشکلات جھیلنی پڑی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی. آج کی جو ویڈیو ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں گے اکرام بھائی مسکراتے کتنا ہے. مشکلیں بتاتے ہوئے بھی ان کے دل میں جو ہے وہ جو مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں نا اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ دیکھنے میں اسے یہ نہ لگے کہ یار اکرام بھائی نے مشکل دیکھی ہے اور ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ اس دن کی اداسی ہے اس کو یاد کرتے ہوئے اداسی نظر آتی ہے. تو اسی وجہ سے اکرام بھائی جو ہیں وہ علی بھائی کے نام سے مشہور ہیں اور ان کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ مشکلیں جتنی بھی جھیل لیں دوسروں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. وہ کس طرح سے وہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو بتاتے ہیں اور بہت ساری ایسی مشکلیں ہیں جن کا حل بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ اکرام بھائی آپ کا. علی بھائی بلکہ آپ کا یہ بتائیے گا علی بھائی کہ آپ نے جب یہ سفر شروع کیا چکوال سے، بلکہ ان کا تعلق جو ہے وہ چکوال سے ہے، پاکستان سے. چکوال میں پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ کے دیکھنے والے جاننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. چکوال میں میرے جو فالوورز ہیں وہ تو جانتے ہیں میں کیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں. میں بیسیکلی ایڈورٹائزنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا اور میرے پاس اگر چکوال کی بات کریں تو چکوال کیبل نیٹ ورک کے میرے پاس کانٹریکٹ تھے اور میں اس کے اوپر ایز ایڈورٹائزنگ فیلڈ میں کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. آپ بھی یہ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کون سا شوق آپ کو دبئی لے کے آیا اور دبئی آنے کے بعد آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان مشکلوں کو اپنا آسان کیسے کیا؟ دبئی بیسیکلی میں ایک یوٹیوبر ہوں، ٹریولر ہوں اور میرے چینل کا نام بھی جستجو کا سفر ہے اور ہمیشہ زندگی جستجو کے سفر میں ہی رہی ہے. تو یہاں پہ میں آیا تھا ولاگز بنانے کے لیے، ایز اے ٹورسٹ آیا تھا. مجھے یہ جگہ اچھی لگنے لگی اور میں نے سوچا کہ اب یہیں پہ رہتے ہیں، یہیں پہ کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو سب سے پہلے میں نے کام شروع کیا وہ تھی بائک رائڈر کمپنی. اچھا یہاں کا نا ایک اور بڑا عجیب سا سسٹم ہے کہ ایک وہ بھیڑ چال ہے جو ایک سسٹم چلتا ہے. میں بھی اس بھیڑ چال میں شامل ہو گیا تھا کہ جو ایک چیز پیک پہ جا رہی ہوتی ہے بس ہر بندہ وہی بنانا شروع کرتا ہے. اور کچھ گورنمنٹ نے ریلیف دیے تھے کمپنی بنانے میں بھی، تو بہت ساری کمپنیز بنی. تو پھر ایک وقت آیا کہ اس فیلڈ بائک رائڈر فیلڈ میں اتنا بڑا ڈاؤن فال آیا کہ یہ فیلڈ تباہ ہو گئی. میرے جیسے چھوٹے انویسٹرز، ابھی 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ درہم والے انویسٹر جو ہے نا وہ چھوٹے انویسٹر ہیں. یہاں پہ ملین اور بلینز کی باتیں ہوتی ہیں. ہم پاکستان میں 1 کروڑ کو بہت بڑی رقم سمجھتے ہیں، یہاں پہ 1 لاکھ درہم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن جو میرے جیسا چھوٹا سا بزنس مین تھا وہ تو زمین پہ آ گیا اور کمپنی بند ہو گئی، رول چینج ہو گئے. یہاں کے سسٹم اور قانون ایسے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. آپ کی جرت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی گورنمنٹ نے جو ایک فیصلہ کر دیا آپ اس کو تو لہٰذا مرتے کیا نہ کرتے. کمپنی فارغ، پیسہ ڈوب گیا. بچوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ فیملی آپ لے کر آئے تھے یا پھر فیملی وہیں پاکستان میں آپ نے رکھی تھی؟ فیملی میں اس ٹائم میں لے آیا تھا جب میں کچھ اچھے لیول پہ چلا گیا تھا، اچھی انکم شروع ہو گئی تھی. فیملی لایا ہوں تو ساتھ ہی بس اللہ کو نہیں منظور تھا. کچھ عرصے بعد کمپنی وہ
کیا تھا, ڈلیوری کمپنی جو ہوتی ہے, کمپنی بڑھ گئی. کمپنی بڑھ گئی, ڈلیوری کمپنی کی بات کر ہاں رہے ہیں. ڈلیوری بائک اوکے. رائڈر کمپنی, جذبہ ڈلیوری سروس کے نام. اچھا. تو اس کے بعد پھر فیملی بھی ادھر تھی, اور بچے ابھی اسکول کا سٹارٹ ہی تھا, تو پھر گھر بٹھانا پڑے. تو بچے تقریباً 7-8 ماہ جو ہے نا وہ بغیر اسکول, بغیر ٹیوشن کے, بغیر کسی ایکٹیویٹی کے گھر میں رہے. اور وہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ اس کا اگر نہ ہی ذکر کروں اچھا ہے, کہ وہ وقت زندگی کا مشکل ترین وقت تھا. اور اس وقت میں سب سے زیادہ جو مجھے میرا ساتھ دیا وہ میری ان بچوں نے اور میری اس بیوی نے دیا, بھابھی نے ساتھ دیا آپ کا. اور وہ وقت جب یاد آتا ہے تو بس بہت یاد آتا ہے. زیرو ہوئے, زیرو کے بعد اب بتائیں کہ پھر کیا کیا؟ وہ وقت گزرا تو اس کے بعد پھر میں نے, کیونکہ ایک چیز یہ تو پکی ہے کہ جب آپ کا لاس ہوتا ہے کہیں پہ, آپ وہیں پہ مطلب پورا کر سکتے ہیں, جہاں کچھ کھویا ہوتا ہے وہیں سے ملتا ہے. تو بہت سارے فیملی, ریلیٹیو, ریلیشن, دوست احباب سب نے کہا کہ واپس چلے جاؤ, ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن میں کشتیاں جلا چکا تھا, واپسی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. اور کبھی بھی میں نے زندگی میں ہمت بھی نہیں ہاری, ہمیشہ ایفرٹ رہی, کوشش رہی, اسٹرگل رہی. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میرے بہت سارے ولاگز ایسے تھے کہ جو جون, جولائی, اگست میں کچھ کرنے کے لیے نکلتا تھا تو ولاگز بھی بناتا, تاکہ میری یہ ایفرٹ لوگوں کو نظر آئے کہ یہاں پہ آپ کس طرح مشکل میں اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں. اور وہ ابھی بھی پڑے ہیں میری ویڈیوز میرے چینل کے اوپر, کہ میں سخت گرمی میں کیسے میں اپنے نئے سفر کی تلاش میں نکلتا تھا. تو ایفرٹ کرتے کرتے پھر مجھے جو یہاں پہ نظر آیا کہ کون سا کام کرنا چاہیے, تو وہ تھا کار واش. پھر میں نے کار واش کے لیے کچھ انویسٹمنٹس لی, میں نے شارجہ میں لائسنس بھی لیا, کیونکہ یہاں یو ای میں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا, اس کے لیے آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے, اس کے بعد کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. لائسنس لیا, شاپ لی, شاپ میں سسٹم بنایا, انویسٹمنٹ کی. اس کے بعد جب بلدیہ یہاں پہ انسپیکشن کے لیے گورنمنٹ کی ایک ٹیم آتی ہے جو آپ کے جس شعبہ ہے اس شعبے سے, تو وہ بلدیہ تھی, کیونکہ پانی شانی کا کام تھا. اور اس سے تو بلدیہ نے کہا کہ سوری ریزیڈنٹ ایریا ہے تو آپ یہاں نہیں بنا سکتے. تو گورنمنٹ نے نہ کر دی, تو مطلب پھر نہ ہی ہے. تو اس کو لیتے ہوئے 25-30 ہزار درہم وہاں لاس ہو گئے. وہ انویسٹر کا پیسہ پھر سر چڑھ گیا. جس سے میں نے وہ دکان لی تھی وہ لوکل تھا, انہیں بھی مجھے نہیں بتایا کہ یار یہ شاید نہ ہو سکے. اس نے کہا اوکے ڈن, کم. اب گئے ہیں, ہم نے ڈیل ماری ہے, لائسنس دیا ہے, آگے جب بلدی آئی ہے تو وہ یہ بھی ویڈیو ہے ویسے اکرام بھائی کی, آپ ویڈیو دیکھیں گے نا جستجو کا سفر کے اندر, اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بتایا جو بزنس انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, اور جو ان کی سٹرگل تھی نا اس دوران شدید گرمی کے اندر. ان ویڈیوز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کا پسینہ باقاعدہ بہہ رہا ہوتا تھا, اور لیکن ان کے چہرے کے اوپر یہی والی مسکراہٹ اور جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ اعتماد ہوتا تھا. یہ بتائیے گا لوگوں کو کہ جو 8 لاکھ سبسکرائبرز والا چینل تھا وہ کیسے جو ہے وہ ایک دم سے آپ کے ہاتھ سے نکل گیا؟ ایسا ہوا تھا کہ مجھے انٹرنیشنل آتی تھیں کمپینز آتی تھیں میلز میں, کیونکہ آپ انٹرنیشنل جب بھی کوئی کمپین کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ میل کے ساتھ ہی آپ کا رابطہ ہوتا ہے. تو میلز آتی تھیں, اور انہی دنوں ایک رشین گروپ تھا جو بڑا ایکٹیو تھا. میرا ہیک ہو گیا, وہ ریکور نہیں ہو سکا. تقریباً 8 لاکھ کے قریب فالوور تھے, اور بہت اچھی انکم سورسز تھی, لیکن نصیب میں نہیں تھی. پھر میرا ایک اور چینل تھا جو چھوٹا تھا, پھر اس کا نام میں نے, وہ تھا گلوبل فوڈ کے نام سے, تو وہ بھی 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر تھے. تو پھر اس کو میں نے نام چینج کر کے دوبارہ جستجو کا رکھا, تو اب اس کے اوپر 2.25 لاکھ ہیں سبسکرائبر, اور فیس بک پیج بھی تقریباً 8 لاکھ ہیں. اس کا کر کے انہی میں سے میں ایک سبسکرائبر ہوں اور فالوور یہاں تک میں پہنچا. اب بتائیے گا علی بھائی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میرا فرسٹ ڈے سے لے کے جس دن میں دبئی میں آیا ہوں, میں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر نمبر دیا ہے. ابھی تک میرا وہی نمبر ہے, میرا وہی واٹس ایپ ہے. نہ میں نے نمبر چینج کیا, نہ میں نے نام چینج کیا, نہ ہی میں نے اپنا واٹس ایپ چینج کیا. کوشش میری ہوتی ہے کہ میں ہر آنے والے میسج کا لازمی جواب دوں, ایون کہ وہ میرے کام سے دور دور تک بھی ریلیشن نہیں رکھتا, لیکن پھر بھی میں جواب اس لیے دیتا ہوں کہ ایک بندہ اتنے سوچ کے ساتھ میسج کرتا ہے کہ یار کچھ ایڈوائز مل جائے, تو میں لازمی رپلائی کرتا ہوں. ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر, کیونکہ میرا چینل ولاگنگ کا تھا, ٹریولنگ کا تھا, میں نے خود ٹریولنگ بہت زیادہ کی تھی, میرے پاس نالج بھی بہت زیادہ تھا. اور میں اپنی ویڈیوز میں, مجھے یاد ہے کہ جب کرونا کا سال تھا پورا 1.5 سال, تو میں نے میرے ساتھ ایک تھے برازیل سے ایک صاحب تھے, جو ہم دونوں مل کے بیٹھ کے
لائیو لوگوں کو دنیا بھر کی معلومات دیتے تھے کنسلٹنسی کی. تو وہ نالج بہت زیادہ ہونے کی وجہ ہم نے 1 سال پراپر یہی کیا تھا گھر میں بیٹھ کے. تو نالج زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر میری وائف نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کام شروع کریں جس میں آپ یہ مشورہ دیتے ہیں تو اس کے پیسے بھی لینے شروع کریں. تو ایسے تو پیسے کوئی بھی نہیں دیتا. تو پھر اس کے لیے ڈاکومنٹس کلیئرنس سروس کی کمپنی بنائی, اور پھر اب دنیا جہان کے جو بھی ٹورسٹ ویزے کا کام ہے اس کے ڈاکومنٹس کا کام کرتے ہیں. میری ٹیم ہے الحمدللہ میرے ساتھ پوری, اور ہم ڈاکومنٹس کا کام کرتے ہیں یہاں پر آل ورلڈ. آپ دنیا میں USA, کینیڈا, جاپان, کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں شنجن کنٹری, اس کی کنسلٹنسی اور اس کی ڈاکومنٹیشن کا کام ہے. تو یہ انہوں نے ویسے لکھ کے لگایا ہوا باہر کے یہاں پہ ورک پرمٹ نہیں دیے جاتے. پہلی دفعہ میں نے کوئی بندہ سیدھا سادہ دیکھا ہے جو سیدھے طریقے سے کام کرتا ہے اور یہ کہتا ہے جی کہ جو میں کر رہا ہوں وہی میں آپ کو گائیڈ کروں گا. تو ابھی کون کون سی کنٹری گھوم پھر چکے ہیں؟ 25-30 کنٹریز تقریباً گھوم چکا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کہ اب پوچھتے ہیں علی بھائی سے کہ اب بھابھی اور بچوں کا جو آپ نے جو بھابھی کی بات مانی تھی اور ان کے کہنے کے اوپر آپ نے جو کام شروع کیا اس میں اور جو پہلے حالات تھے اس میں اب کتنا فرق نظر آ رہا ہے؟ بچوں کے اندر اطمینان اور بھابھی کے اوپر اطمینان جو ہے وہ کتنا آپ دیکھتے ہیں اور کتنی خوشی ہوتی ہے اب حالات بدلنے کے بعد ماشاءاللہ؟ دیکھیں جب آپ کے مشکل ٹائم میں جو آپ کے ساتھ چلا ہوتا ہے, بھلے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہوں, آپ کی بیوی بچے ہوں یا آپ کے دوست احباب ہوں, جب وہ آپ کے اچھے دنوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا ایک اپنی مزہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ مشکل وقت انہوں نے دیکھا ہوتا ہے, اور اچھے وقت میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ لائف کا وہی بندہ مزہ لے سکتا ہے جس کے ساتھ یہ بیتی ہوتی ہے. اور یہاں UAE کی جو ٹف لائف ہے, جس بندے نے وہ برداشت کر لی وہ دنیا میں کہیں بھی مار نہیں کھا سکتا. تو یہ آپ کی ثابت قدمی, آپ کی مسلسل جدوجہد, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, جو بھی فیلڈ آپ نے چنی ہے اس میں آخر تک جائیں, بہت کچھ ملتا ہے. رستے نہیں چینج کرنے. اب علی بھائی کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ 3 سال ہو گئے؟ مجھے 4تھا سال ہے. 4تھا سال ہے. اور اس 4 سالوں کے اندر جتنے نشیب و فراز آئے ہیں انہوں نے کتنی مسکراہٹ کے ساتھ کتنی اپنے جو ہے نا وہ دل کے اندر جو ہے نا وہ ان کے کوئی بوجھ نظر نہیں آتا. یہ تو ابھی آفس میں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں. جب میں اس دور کے اس وقت میں تھا, یا میں ولاگ بنا رہا ہوتا یا ویڈیو بنا رہا ہوتا تھا, میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. میں شارجہ سے دبئی پیدل آتا تھا, شارجہ سے عجمان پیدل جاتا تھا سخت گرمی میں, اور ولاگ بناتا ہوا جاتا تھا. تو یہ چیز اس وقت بھی تھی. دیکھیں وقت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی نہیں ٹھہرتا, وہ اچھا ہو یا برا ہو نکل جاتا ہے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر اچھے طریقے سے مسکراتے ہوئے مشکل وقت کو فیس کرتے ہوئے آگے نکلتے چلے جائیں گے تو وہ اچھا سفر کٹ جائے گا. اگر روتے دھوتے پریشان, میں لٹ گیا, میں برباد ہو گیا, اللہ کی کیتا, تو گلے شکوے سے وہ وقت گزر تو جاتا ہے لیکن وہ بہت ٹف ہو جاتا ہے. تو یہ تھی اکرام بھائی کی کہانی اور آپ کے علی بھائی کی کہانی, جو آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آتے تھے لیکن اب آپ کو ایسی جو ہے وہ لیوش قسم کی لائف جو ہے وہ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ان کے ساتھ کتنے سارے لوگ ہیں جن کا روزگار جڑ گئے ہیں. اور علی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو ان کی زندگی سے ہی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کوئی ایسا مشکل مرحلہ نہیں ہوتا جو کہ گزر نہ سکے یا اس مشکلات جو ہیں وہ ختم نہ ہو سکیں. صرف انسان کی جو ثابت قدمی ہے نا وہ انسان کو یہاں تک پہنچاتی کہ انسان کامیابی کے سفر کی طرف بھی نکل پڑتا ہے. تو یہ تھی علی بھائی کی کہانی. آپ کو کیسی لگی اس سے متعلق ہمیں ضرور بتانا ہے, اور اگر ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ہماری ویڈیو کے اوپر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, اور ان کے اپنے جستجو کا سفر کے اوپر بھی آپ جا کے, وہ تو ظاہر آپ کو پتہ ہوگا ان کا چینل کے بارے میں, تو اس میں بھی آپ جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں جو باتیں ہم ان سے نہیں پوچھ سکے. کوشش ہم نے یہی کی کہ جو آپ نے سوالات پوچھے تھے ان کے بارے میں, اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی زندگی کا سفر کیسا رہا, اور مزید یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری, اور کس ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ ایمانداری جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے ساتھ لے کے چلی اپنی لائف کے اندر. تو ویڈیو سے متعلق ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.